خان صاحب، پردے کا اگر آغاز ہم بات کا یہاں سے کریں کہ پردے کا کیا مفہوم ہے اور مکمل پردے کے کیا تقاضے ہیں اور کن سے پردے کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں پردے کا جو بنیادی روح ہے وہ تقوی اور حیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ پردے کے احکامات بیان فرمائے وہاں پر مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو بنیادی تعلیم دی وہ یہ کہ تقوی کے ساتھ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم نے مزید عورتوں کے لیے یہ ہدایت فرمائی کہ وہ اپنی زینتیں دوسروں پہ ظاہر نہ کریں، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر لے لیں اور اپنی زینت کو نہ خود ظاہر کریں نہ اس کو ایسے انداز اختیار کریں کہ وہ ظاہر ہو۔ تو اس میں دراصل ان چیزوں میں بنیادی طور پر تقوی اور حیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حدیث میں یہ قرآن کریم میں یہ بنیادی تعلیم دی، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کے یہ جو ہاتھ ہیں ان کے علاوہ باقی چیزوں کو ظاہر کرے۔ تو گویا حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ باقی سارے پردے کا ارشاد فرمایا۔ اس میں یہاں ضمناً یہ بھی میں عرض کر دوں کہ پردے میں جس طرح آپ نے شروع میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ پڑھا، آپ کا ارشاد پڑھا کہ پردے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو قید کر لینا ہے۔ پردہ دراصل کئی قسم کی فوائد ہیں اور اس میں جہاں پہ یہ ہے، یہ نہیں کہ انہیں چھپا کر اور ڈھونک کے رکھنا ہے تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ سورۃ نور میں بڑی تفصیل کے ساتھ پردے کے احکامات بیان فرمائے اور یہ بتایا کہ کن سے پردہ کرنا ہے۔ سورۃ احزاب میں پردے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ پردہ کریں تاکہ اس کے نتیجے میں ان کی ایک پہچان ہو کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، اور پھر تاکہ جو شرارت کرنے والا شخص ہے وہ انہیں کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اس معاشرے میں جس معاشرے میں یہ حکم نازل ہوا، اگر سب خواتین ایک ہی طرح ہوں تو اگر کوئی شرارتی نفس جو تھا وہ کسی کو تنگ کرتا تھا تو بعد میں یہ بہانہ کرتا تھا کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان۔ اس لیے ایک یہ بھی حکمت اس میں بیان فرمائی کہ وہ پردہ کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ دے سکے۔ اس لیے اصل روح جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حیا قائم رہے، تقوی پہ وہ قائم رہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں بڑی خوبصورت، جس میں بڑی تفصیل آ جائے گی، ایک ارشاد میں حضور کا پڑھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں اور اپنے کانوں کو بھی نامحرموں سے بچائیں، یعنی ان کی پرشہوت آوازیں نہ سنیں اور اپنی سطر کی جگہوں کو پردے میں رکھیں اور اپنے زینت کے اعضاء کو کسی غیر محرم پر نہ کھولیں اور اپنی اوڑھنیوں کو اس طرح سر پر لیں کہ گریبان سے ہو کر سر پر آ جائے، یعنی گریبان اور دونوں کان اور سر اور کن پٹیاں سب چادر کے پردے میں رہیں اور اپنے پیروں کو زمین پر ناچنے والوں کی طرح نہ ماریں۔ یہ وہ تدبیریں ہیں کہ جس کی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے۔ تو یہ تو اس پہلو کا کہ پردے کا مفہوم کیا ہے اور پورے پردے میں کیا چیز شامل ہے، تو یہ چیزیں ساری اس میں بیان ہو گئی بڑی تفصیل کے ساتھ۔